اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عقائد کے بیان میں کچھ مزید چیزیں ہیں، ان پہ آج گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا جو بھی امام ہے اور جو بھی حکام ہیں، ان کے خلاف دنیاوی معاملات میں بغاوت کو ہم درست نہیں سمجھتے، نہ ان کے بارے میں ہم کوئی بد دعا کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اطاعت چھوڑتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ اکثر پھر اس پہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ جب ان کی بات آئے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں اس کو مناسب سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر حکام جو ہیں وہ براہ راست شرعی معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بات درست ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ شرائط موجود ہیں۔ اگر معاملات دنیاوی ہوں تو اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر اللہ سے اصلاح کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور عدل اور امانت والوں کو ہم پسند کرتے ہیں، اور جو ظلم اور خیانت والے ہیں ان سے ہم نفرت کرتے ہیں اور اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور نقطہ ذہن میں رکھیں، اس کو کہا جاتا ہے مسح علی الخفین۔ آپ نے بھی کئی بار دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ خاص طور پہ سردیوں میں وہ چمڑے کے موزے پہنتے ہیں، اور جب وضو کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ پاؤں نہیں دھوتے، ان موزوں کا مسح کرتے ہیں۔ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، یعنی اگر آپ یہاں مقیم ہیں تو بھی جائز ہے، اور اگر آپ سفر میں ہیں تو بھی جائز ہیں، اور اس پہ حدیث مبارک موجود ہے۔ یہاں پہ ہم ایک اختلافی بات عرض کر دیں، ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہے عام موزہ جو ہے اس پر بھی مسح جو ہے وہ جائز سمجھتے ہیں، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو موزہ ہے وہ کسی ایسے مٹیریل کا ہونا چاہیے کہ جس میں سے پانی نہ گزر سکے، جس میں سے ہوا نہ گزر سکے، اور جو پہن کر اگر بغیر جوتوں کے ہم سفر کریں، پیدل چلیں، تو کم سے کم 3 کوس تک وہ اوپر سے نیچے لڑکے نہ۔ تو اگر آج کل کے حساب سے دیکھیں تو یہ سوائے چمڑے کے یا چمڑے کی طرح کے کسی اور جو آج کل سنتھیٹک مٹیریلز آ گئے ہیں اور کسی چیز پہ یہ شرائط لاگو نہیں ہوتی۔ اچھا، اس پہ آپ کو کچھ احادیث مبارکہ شاید لوگ دکھائیں کہ جس کے اندر عام موزے پہ بھی مسح کا ذکر ہے، اور بنیادی طور پہ 4 مختلف قسم کی چیزوں کا آپ کو حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہم لوگ ان احادیث میں ان کو ہم منسوخ قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جو ہیں ان کی سند پہ اختلاف ہے، اور کچھ جو ہیں وہ ہم منسوخ قرار دیتے ہیں، اور خود ائمہ جنہوں نے اس کو درج کیا ہے انہوں نے بھی اس پہ جو اپنی رائے دی ہے وہ رائے کچھ اسی طرح کی ہے۔ مسئلہ ہم آپ کو عرض کر دیتے ہیں کہ انسان وضو کر کے پیر خشک کر کے اگر یہ چمڑے کا موزہ پہن لے تو اس کے بعد وضو جب پہلی بار ٹوٹتا ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، اگر اس میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو درخواست ہے کہ بتا دیں، جب پہلی بار وضو ٹوٹتا ہے تو ہم 24 گھنٹے تک اگر ہم مقیم ہیں یعنی اپنے گھر میں ہیں تو 24 گھنٹے تک ہم وضو میں پاؤں دھوتے نہیں ہیں، صرف مسح کر لیتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے بعد پھر ہمیں اس کو اتارنا ہوتا ہے، دوبارہ وضو کرنا ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ نئے سرے سے پہننا ہوتا ہے۔ ذاتی طور پہ مجھ ناچیز کی سردیوں میں بھی کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا مجھے کئی بار پہن کے آتے ہوئے سردیوں میں۔ ذاتی طور پہ مجھ ناچیز کی جو عادت ہے وہ یہ ہے، میں عام طور پہ جس وقت موزہ پہنتا ہوں اس سے 24 گھنٹہ کرتا ہوں، یہ آپ احتیاط کا پہلو سمجھ لیجیے۔ لیکن اگر آپ سفر میں ہیں تو سفر میں آپ کے لیے 24 گھنٹے کی شرط نہیں ہے، سفر میں آپ کے لیے 3 دن کی شرط ہے۔
سفر میں ہے تو آپ 3 دن تک اسی ایک وضو کے ساتھ وہ موزہ چڑھائے رکھیں. ہاں یہ ہے کہ جب وضو کرنا ہے تو مسح کریں, اور مسح کرنے کا بھی طریقہ کار ہے. کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ پاؤں کے کناروں پہ بس ایسی ہلکی سی شہادت کی انگلی پھیر دیتے ہیں, وہ مسح کرنا نہیں ہوتا. مسح کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. پھر جہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے, ہمارے بھائی ترکی میں بھی کچھ وقت گزار کے آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر جو مسح کے لیے یہ پہنا جاتا ہے خف, جسے ہم کہتے ہیں خفین, تو اس کے اندر ہلکی سی وہ فلیس جسے کہتے ہیں فر ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے وہ لگی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور شدید برف باری ہوتی ہے, تو وہ اس کی بھی اجازت ہے شرعن. تو یہ ایک ذہن میں رکھیں. اور ہمارے یہاں تھوڑی سی غلط فہمی ہے, کئی بار کسی خاص مکتبہ فکر کے جماعت کے لوگوں کو ہم پہنتے دیکھتے ہیں تو اچانک ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انہی کا خاصہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ شرعن جائز ہے. اور اس کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب 10 عقائد اہل سنت کے بیان کیے تو اس میں انہوں نے مسح علی الخفین کو باقاعدہ ذکر کیا. یہ چیز نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے کسی علاقے میں تو اس کو کوئی حرج نہیں اس کو کرنے میں. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں سے پانی اور ہوا نہ گزر سکتی ہو اور وہ فولڈ نہ ہو جاتا ہو. متشابہات پہ ہماری گفتگو پہلے ہو چکی ہے. جس چیز کا علم جو ہے وہ مشتبہ ہے اس پہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے, اس پہ ہم کوئی رائے قائم نہیں کرتے. ہم نے متشابہات کی گفتگو کے دوران یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس میں ہم باقاعدہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم نے کہا تھا کہ اسماء ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ ہیں, اور اسی طرح قرآن مجید کی کئی ایسی آیات جن سے ہمیں شبہ ہوتا ہے. مثلا ایک مثال دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کر دیں, جیسے مثال کے طور پہ ایک آیت میں کہا گیا کہ اللہ جو ہے وہ انتہائی بلندی پر ہے, ایک آیت میں کہا گیا کہ جو اللہ ہے وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان معاملات میں ہم اس کو متشابہات میں قرار دیتے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس پہ گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے. اس پہ ہمیں صرف یہی کہنا چاہیے کہ یہ اس کا علم اللہ کو ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان کر دیا ہے وہی ہے, اور اس کا کوئی مفہوم ہم اپنی طرف سے نہیں دیں گے. ہاں یہ ہے کہ غیر مسلمین کو کئی بار بات سمجھانے کے لیے کچھ تعویل کرنی پڑ جاتی ہے. ایسی صورت میں بھی مناسب یہی ہے کہ جو ہمارے ائمہ کرام علیہم الرحمہ گزرے ہیں انہوں نے جو تعویلات کی ہیں انہی میں رہا جائے, اپنی مرضی نہ کی جائے, مناسب یہی ہے. اس کے علاوہ حج, جہاد, تو جو بھی امیر ہے, چاہے وہ ریاست کا امیر ہے, چاہے وہ آپ کے علاقے کا امیر ہے, یا ایک چھوٹی سی جماعت بنی ہے اور وہ حج کے لیے گئی ہے یا جہاد کے لیے نکلی ہے, اس کا امیر ہے, چاہے وہ نیک ہے, پرہیزگار ہے یا وہ بد ہے, ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, کئی ایسے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں حکمران جن کو ہم خود مانتے ہیں کہ وہ فاسق تھے, لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. ہمارے صحابہ نے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ہاں یہ ہے کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کوئی نیک پرہیزگار شخص ہو تو ہم اسی کو اپنا امام بنائیں. اور ایک اور اس معاملے میں مسئلہ ذہن میں رکھیں, ہمارے یہاں آج کل بنیادی مسائل, وضو کے بنیادی مسائل, نماز کے بنیادی مسائل, غسل کے, اکثر دوستوں کو معلوم نہیں ہے. اب کئی بار ایسا ہوتا ہے, جیسے یونیورسٹی میں کئی بار ہم سے ایک دو لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ اوپر وہاں پہ آ کر نماز جو ہے وہ کیوں نہیں پڑھتے, تو کئی بار ایسا ہوا جب ہم چلے جاتے تھے ہم نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے اور ہمیں نظر آیا کہ جو صاحب جماعت کرا رہے ہیں وہ بنیادی مسائل سے بھی واقف نہیں. ایسے میں ہماری ظاہر ہے کہ نماز خود ہماری جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی. اور افسوس تو یہ ہے کہ ابھی ہمارے بہت سے علاقوں کے اندر, شہروں سے باہر خاص طور پر, کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہمارے امام مسجد بنیادی جو ہے وہ مسائل سے واقف نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. ہمارے بڑے قریبی عزیز دوست علامہ صاحب بھی ان سے واقف ہیں, اور جو ہمارا دوسرا وہاں پہ سینٹر ہے دینی تعلیم کا,
اس کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے منتظم ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو علاقے کے بہت سے لوگ ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ گئے، اور ان کا علاقہ جو ہے وہ بھکر کے قریب ہے. تو واپسی پہ مغرب کا وقت آیا تو ایک ایسی شخصیت جو ہمارے علاقے میں ایک مسجد کو کئی سالوں سے سنبھالے ہوئے ہیں، تو مغرب کے وقت میں انہوں نے جماعت کو قصر کرا دیا. استغفر اللہ. اور جب کسی نے بیچ میں ٹوکا تو وہ بضد ہو گیا کہ نہیں جناب ہم سفر میں ہیں، ہم تو 2 رکعت پڑھیں گے. ابھی اگر امام مسجد کا حال ہے تو یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے. اب اس شخص کی پتہ نہیں اس کے پیچھے باقی نمازوں کا کیا حال ہوگا، باقی مسائل سے وہ واقف ہے یا نہیں واقف ہے. تو انہوں نے پھر ان کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیے کہ مغرب کے جو فرض ہیں وہ قصر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں ہوں گے، 3 ہی پڑھی جائیں گے. تب انہوں نے دوبارہ وہاں 3 رکعت کے ساتھ پڑھی اور پھر ان کو امام نہیں بنایا، کسی اور کو آگے کھڑا کیا. اسی طرح خاص طور پہ جو علاقے شہروں سے ذرا دور ہیں، ہم ذاتی طور پہ ایسے لوگوں سے مل چکے ہیں جو حافظ ہیں لیکن ان کا تلفظ غلط ہے، ان کی تجوید غلط. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلط تجوید کے ساتھ اگر کوئی شخص حافظ ہے بے شک جماعت کرا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے کم از کم ہم تو نماز پڑھنے کو تیار نہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں بنیادی مسائل ضرور پتہ ہونے چاہیے. اسی طرح اگر حج پہ کوئی امیر بنا ہے، بے شک وہ گناہ گار ہو، لیکن اگر اس کو بنیادی مسائل معلوم ہیں اور وہ کلمہ گو مسلمان ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کے پیچھے جانے پہ کوئی غلط نہیں سمجھتے ہیں. ہاں اگر اس کو بالکل ہی مسائل کا نہیں پتا تو حج پہ وہ گمراہ کن قسم کے کام کر سکتا ہے. جیسے اتنی بڑی غلطی ہے جو ابھی ہم نے عرض کی، اور یہ تو کچھ زیادہ دیر بھی نہیں گزری، ابھی شاید 5-6 مہینے بھی نہیں گزرے ہوں گے. سو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے. اب کیا ہم اس پہ کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو حج ہے اور جو جہاد ہے یہ امیر کی قیادت میں تا قیامت جاری رہے گا. ہاں حدیث میں ہمیں اس وقت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ جب ایسی قوم بھی ایک ہوگی جو خانہ کعبہ کو بھی ڈھا دے گی. اور اس پہ حدیث موجود ہے، ہماری ایک گفتگو اس پہ موجود ہے جس میں ہم نے آخری وقت کے حوالے سے، امام مہدی کے حوالے سے اور دجال کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اس میں ہم نے اس حدیث کا تفصیلی ذکر کیا ہے اور کس قسم کا شخص، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بھی بتایا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قسم کا حلیہ ہے اور وہ شخص جو ہے وہ کعبہ کو ڈھا رہا ہے. وہ بھی وقت آنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا مسلمان، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ قیامت اس وقت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں ایک بھی شخص اللہ اللہ کرنے والا ہے. اب ظاہر ہے اللہ اللہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک شخص صرف بیٹھ کے اللہ اللہ کرے تو ہم اس کو اس میں شامل نہیں کرتے. ہمارا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق اگر کوئی ایک بھی شخص اس دنیا میں عمل کرنے والا موجود ہوگا تو قیامت تب تک نہیں آئے گی. یہ ہمارے ایمان میں. تو قیامت تک یہ 2 چیزیں امیر کے پیچھے جاری رہیں گی، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو. اس کے علاوہ ہم ملائکہ کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ 2 فرشتے ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے اعمال کا حساب رکھتے ہیں. ایک وہ جو ہمارے نیک اعمال کا حساب رکھتا ہے اور ایک وہ جو ہمارے بد اعمال کا حساب رکھتا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو ہم پر مقرر کیا ہے. ملک الموت جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو اس سارے جہان میں ہر جاندار کی روح کو قبض کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے، اور ملک الموت کی یہی جو ہے وہ اس کا کام ہے. یہاں ایک بات عرض کر دیں، یہ بات تھوڑی سی عجیب لگے گی، وہ یہ کہ ہمارے یہاں فرشتوں کے، بہت سے فرشتوں کے نام کتب میں درج ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہے. پھر ہم عذاب قبر جو ہے اس کو بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اس کا اہل ہے، کیونکہ مردے سے قبر میں
آپ کو شاید یاد ہوگا ہم نے ایک دفعہ حدیث براء کے حوالے سے ایک بیان کیا تھا، بالکل شروع کے دنوں کی بات جب اس مسجد کا آغاز ہوا تھا، غالباً تیسرا چوتھا یا پانچواں بیان تھا، جس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں لوگ اور ہمارے علماء قبر میں 3 سوالوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حدیث براء جو ہے، جو کہ صحیح حدیث ہے اور اس کی سند کو ہم نے خود بھی جانچا ہے اور پیمانہ ہم نے رکھا ہے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ، اور ہم نے اس حدیث کو صحیح پایا ہے۔ اس میں 4 سوالوں کا ذکر ہے۔ ایک سوال جو ہے وہ اللہ کے بارے میں، ایک سوال جو ہے وہ دین کے بارے میں، ایک سوال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور چوتھا سوال اللہ کے کلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ اگر آپ کی خواہش ہوگی تو کسی وقت خالص ایک گفتگو صرف اس حدیث کو پڑھ کے ہم کر دیں گے، تاکہ، اور اگر آپ پچھلا بیان سننا چاہیں تو ہمیں بتا دیجیے گا، ہم وہ اپلوڈڈ ہے، آپ کو اس کا لنک دے دیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ سوال حدیث میں جو آئے ہیں وہ 4 آئے ہیں۔ باقی ہم اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ہمارے علماء چوتھے سوال کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے بہتر، یا انہی کو معلوم ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں یہ پتا چلا کہ سوالات ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہماری قبر ہے وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ اور اس کی پھر بڑی ایک لمبی تفصیل ہے کہ جو جنت کے باغ جس کی بنے گی وہ روح کیسے اوپر تک جاتی ہے، پھر کیسے واپس قبر پہ لوٹائی جاتی ہے، پھر کیسے قبر کو کھول دیا جاتا ہے، اور جو دوسری ہوتی ہے جو بد ہوتی ہے جس کی قبر نے جہنم کا گڑھا بننا ہوتا ہے، وہ روح کیسے اوپر جاتی ہے، کیسے واپس پھر آتی ہے۔ یہ بھی شاید بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ روح پہلے ایک دفعہ اوپر جاتی ہے سوال جواب کے بعد، پھر واپس لائی جاتی ہے، اور پھر کہیں جا کے قبر جو ہے یا وہ جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ اور یہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں ان کی گفتگو سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اور ہمیں عہد کرنا چاہیے اور بار بار کرنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیں، پلے باندھ لیں۔ دیکھیں، تجدید ایمان انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اور اصولی طور پہ دیکھا جائے تو ہر وضو کے ساتھ ہمارا تجدید ایمان خود بخود ہو جاتا ہے۔ جب ہم وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں تو یہ تجدید ایمان ہے۔ لیکن ہمیں اس کے علاوہ بھی کثرت سے تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے ہمیں، اور خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی بہن، ماں باپ، بیٹے بیٹیاں جن کو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے لیکن کسی وجہ سے باقاعدہ 5 نمازیں پڑھنے کی ان کو نہیں توفیق حاصل ہوئی، ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، کیونکہ اگر حاصل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے یہ 5 دفعہ کا تجدید ایمان بھی نہیں ہوا۔ تو اس کے علاوہ بھی تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہم ابھی پھر اس گفتگو، آج کی نشست کی گفتگو کے آخر میں تجدید ایمان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جو مسلمین کی جماعت ہے، وہ جماعت جس کو ہم یہ کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، جس میں محدثین ہیں، جس میں محققین ہیں، جس میں مفسرین ہیں، جس میں فقہاء ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اور ان کے انداز میں اور ان کے پیچھے چلتے رہنے کا عہد کرتے رہیں، اور اس سے اپنی راہ علیحدہ کرنا غلط جانیں، اختلاف نہ کریں، کیونکہ جب ہم یہ اختلاف کریں گے تو ہم تفرقہ بازی میں پڑ جائیں گے۔ ہم اختلاف صرف عقائد پہ کرتے ہیں، کیونکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان خدا نخواستہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ کئی اعمال میں کچھ کوتاہیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج
ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، مفہوم عرض کر دیں کہ ایک وہ بھی وقت آئے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سے اعمال ایسے کر جاتے ہیں جس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ اعمال جو ہیں وہ ہمارا ایمان جو ہے وہ گنوا دیں گے۔ تو ہم پھر عہد کرتے ہیں کہ ہم یا تو قرآن اور حدیث کو اتنا سمجھیں کہ ہم خود سے جو معاملات طے ہو چکے ہیں ان کی وجوہات جان سکیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر کسی کی انگلی تھام لیں، اور وہ ایک مستند شخص ہو، اور وہ ایک نیک اور پرہیزگار شخص ہو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے راستے پر ہو، اس کی انگلی تھام لیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ تو تجدید ایمان اول تو 5 وقت ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہمارے ایسے بچے بچیاں، کوئی بھائی لوگ ہیں جن کو یہ توفیق نہیں مل سکی تو وہ توبہ استغفار کریں۔ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ہم ان پہ طنز نہیں کرتے، ہم ان کو لعنت نہیں کہتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ فحش بھی نہیں کہتا، وہ لعنت بھی نہیں کرتا، وہ طعنہ بھی نہیں دیتا۔ تو ہمارے ہاں تو طعنہ دینا تو بالکل ایک عام بات ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی دنیاوی معاملات کے اندر ہم ایک دوسرے کو طعنے دینے شروع کر دیتے ہیں، اور دین کے معاملے میں تو ہم گریبان پکڑ لیتے ہیں، لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ ان سب باتوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنا اخلاق اتنا درست کر لیں کہ جس طرح ہمارے بزرگان دین کے اخلاق کی وجہ سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا، چلیں ہمارے اخلاق کو دیکھ کے کوئی ایک بھی اگر اپنا ایمان درست کر لے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم معاملات کو سمجھیں، صحیح راستے پہ چلیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔